طریقے سے تو اس سے قرضہ مانگنا شروع کرو. ہم مانگتے نہیں ہیں, ہمیں دعا کا طریقہ نہیں آتا. میں نے 100 روپے دے دو جی, دو گے اس کو. ہم اللہ سے ایسے دعا مانگتے ہیں. یہ طریقہ ہے اللہ سے مانگنے. یہ تو ہماری نماز کے بعد اماموں نے دعا یاد کی ہوئی ہے, وہ دعا بھی گا گا کے پڑھتے ہیں. تو میں نے ان کی درد بھری کہانیاں سنی, میری آنکھیں نہیں, میرے دل رو رہا تھا, میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا. میں نے ایک کو کہہ دیا بیٹی, وہ رونے لگی. مولانا صاحب سان تک کوئی بیٹی نہیں آتا, تو ایڈے وڈے عالم ہو, مینوں بیٹی آخر ہے. اللہ سے جڑے بغیر اور اللہ سے انسان, اللہ کی قسم کروڑ دفعہ کہوں, دنیا میں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر. 1 ٹکا نہیں چاہیے, 1 ٹکا نہیں چاہیے. سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر, سب سے مشکل ہے بندوں کو راضی کر. اور اللہ کو اتنی ایک اللہ کی حدیث قدسی سنو, کہتا میرا بندہ لو بلغ الذنوب عنان السماء, تو اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے, سمندر بھر دے, پہاڑ بھر دے, پہاڑ تیرے گناہوں میں دب جائیں, چاند تاروں سیاروں میں گناہ بھر دے, پھر اس کو اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے. آسمان ناقابل دید ہے, آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا. نیلا رنگ تو روشنی ہے سورج کی, اور تو آسمان کی چھت کو ایک عورت, ایک مرد, میں کہتا ہوں سارے فرشتے, سارے انسان, سارے جنات اور جانور بھی انسان بن کے گناہ کریں, قیامت تک نہیں اوپر جا سکتے. اور میرا اللہ کہتا ہے تو ایک مرد عورت اتنے کر کہ آسمان کی چھت کو لگائے, اور ساری دنیا کے مفتی کہیں گے بدبخت ہے, برباد ہے, کافر ہے, مرتد ہے. کہا نہ سنی نہ دی گل میرے کو آ جائیں. اور میں نے صرف ایک باری آکھی اللہم اغفر, اللہ مجھے معاف کر دے. تو اللہ کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی, تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں, اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. ایسا رب کئی اور ہے جو ہم اس کا در چھوڑ کے پھکے کھا رہے ہیں. ہمارے لیے تو نمونہ ہمارے نبی کی ذات, نہ کہ مغربی اقوام. مغرب میں تو جا کے سورج بھی ڈوب جاتا ہے, تم کہاں سے طلوع ہو. میرا نبی کو اللہ نے مشرق میں پیدا کی, مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے, مشرق ابھرنے کی جگہ ہے. تو آپ جو کام بھی کریں اس کا ایک معیار ہے, اللہ ناراض نہ ہو اور اللہ کے نبی کا طریقہ کے خلاف نہ ہو, تو پھر دنیا بھی آپ کی ہے, آخرت بھی آپ کی ہے. تو اللہ سانا. اچھا اب معافی مانگ لی, توبہ کر لے, ٹھیک ہے, پھر گناہ ہو گیا, اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہتے آ جا پھر معاف کر دوں گا. پھر گناہ ہو گیا, پھر کیا کریں؟ تو اللہ کہتا آ جا پھر معاف کر لوں گا. اغفر لہم مستغفرونی, جب تک توبہ کرتے رہو گے میں معاف کرتا رہوں. جاوید چودھری نے نا مجھے فون کیا, وہ جو کالم والا ہے, کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ ابھار رہے ہیں. میں نے کہا خیر ہو انشاءاللہ. وہ کی میں کہتا آپ کہتے ہو جتنے مرضی گناہ کرو توبہ کرو معاف ہو جائیں گے, پھر توبہ کرو معاف ہو جائیں گے. آپ کا نوکر 2-3 دفعہ کرے خرابی تو آپ اسے معاف کریں گے؟ میں کہا بڑا بے وقوف ہے تو جاوید چودھری, تو تارے زمین سے اللہ نے حکمراں چھڑا ہے, تو میں تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گا. نوکر تو بات کی بات ہے, وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے. لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. تمہاری عبادتیں مجھے نفع نہیں پہنچاتی اور تمہارے گناہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتے. تمہارے نافرمانیوں سے میں چھوٹا نہیں ہوتا, تمہاری فرمان برداری سے میں بڑا نہیں ہوتا. میں اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اصل معنی یہ نہیں ہے. شے تو شے ہی کوئی نہیں, شے تو مخلوق ہے.
کہ تو مخلوق ہے، خالق اور مخلوق میں کیسے جوڑ بٹھائیں؟ ہاں بھائی، چوہا چھوٹا ہے، ہاتھی بڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن زمین چھوٹی ہے اور اللہ بڑا ہے، یہ تو مذاق ہے تکبیر کا۔ اللہ اکبر من ان یوسف، یہ اس کا اصل مطلب ہے کہ جتنی تعریفیں اللہ کی کر لو، جتنی حمد و ثنا اللہ کی کر لو، اور قیامت تک کرتے رہو، سارے مل کے کرو۔ سمندر کو سیاہی بنا دیتا ہوں، درختوں کو قلم بنا دیتا ہوں، تم پر علم کھول دیتا ہوں، لکھو میری تعریف، تعریف 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 تعریف۔ سمندر خشک ہو جائے گا، قلم ٹوٹ جائیں گے، تم تھک جاؤ گے، تیرا رب اس سے بھی بڑا ہے، تیرا اللہ اس سے بھی بڑا، چونکہ ابتدا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں۔ ہر چیز کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، سورہ حدید۔ وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، اس کو میرے نبی نے کھولا۔ انت الاول فلیس قبلک شیء، تو وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے جس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے۔ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو اتنا بلند ہے کہ تیرے اوپر کچھ نہیں ہے۔ وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو اتنا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ وسع سمعہ الاصوات، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس وقت میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے یا غلط، اس وقت دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی، اس سے پہلے بھی ہزاروں بسی، آئندہ بھی ہزاروں آئیں گی، 6000 اس وقت بولی جا رہی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم سارے بولی تو رہے ہو، میں بھی بول رہا ہوں، اب سارے بازار بول رہا ہے، ساری دنیا بول رہی ہے، چرند پرند بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کی سنتا، کوئی غلط فہمی نہیں لگتی۔ تم اول آخر، تم مردہ زندہ، تم بوڑھے جوان، تم مرد اور عورت، تم انسان اور جنات، تم پہلے اور پچھلے، اگلے اور پچھلے، اور خشک اور تر، سارے کٹھے ہو کے کٹھا مجھ سے سوال کرو۔ ذو لا یلہیہ قول عن قول، کسی ایک کا بول سنتے ہوئے بھی مجھے غفلت نہیں ہوگی، سب کی سنوں گا، پھر سب کا چاہا دے دو۔ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَةً، اللہ بھی عجب ذات، اس سے مانگو تو دوستی لگا لیتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ کیا شہنشاہ ہے، اس سے مانگو، نمک بھی مانگو، میرے نبی نے کہا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی مانگو، خوش ہو مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اور کسی بندے سے جان چھڑانی ہو باعزت طریقے سے تو اس سے قرضہ مانگنا شروع کرو، انشاءاللہ تھوڑا فون ہی ڈیلیٹ کر دے اور تھوڑی راہ ہی چھڑ جاوے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے تم مانگتا نہیں ہے مجھ سے، تم مانگ، میں خوش ہوتا ہوں۔ بھائی ڈھیر سارے مفتی بیٹھے ہوں گے، کھڑے ہو کے پینا نہیں سنت ہے، قرآن فتویٰ لا دے ہو میرے پہ۔ تو اللہ سے دوستی لگانی ہو، مانگنا شروع کر، بھکاری کی طرح۔ ہم مانگتے نہیں ہیں، ہمیں دعا کا طریقہ نہیں آتا۔ یہ جو بھکاری کھڑے ہوتے ہیں اچھی خاصی کمائی کرتے ہیں، لیکن آپ ان کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھیں، کیا وہ مسکنت کی تصویر بنتے ہیں، پھر ہی تو آپ کچھ دیتے ہیں، میں نے 100 روپے دے دو جی، دو گے اس کو؟ ہم اللہ سے ایسے دعا مانگتے ہیں، اللہ کو اپنا دکھڑا سناؤ، اپنا غم سناؤ، اپنی تکلیفیں سناؤ، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، اب میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تیرے تو سوا کون ہے، میں کتنے جاؤں، کرنا میرا کم، کر نہیں کرنا پھر بھی کر۔ یہ طریقہ ہے اللہ سے مانگنے۔ یہ تو ہماری نماز کے بعد اماموں نے دعا یاد کی ہوئی ہے، وہ دعا بھی گا گا کے پڑھتے ہیں، بھلا دعا تو فریاد ہوتی، کوئی فریاد بھی گا کے کرتا ہے؟ اللہ نے ہمارے امام مساجد کو ہدایت دے، یہ دعا بھی ترنم میں پڑھ رہا، تو ترنم تو خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، اب دعا تو فریاد ہوتی ہے، فریادی بن کے مانگو، کہتا آ جاؤ دروازے کھول دوں گا۔ اور عجب بات بتاؤں، ایمان کی شرط نہیں لگائی، اسلام کی شرط نہیں لگائی، نیک ہونے کی شرط نہیں لگائی،
ایک شکل آ گئی امن یجیب المضطر اذا دعاہ، ہندو مسلم کافر مشرک مومن میرے آگے رو کے مانگ لے تو دے دوں. انہیں پتہ نہیں کہ سارے مسلمان نہیں ہیں، وہ سب تو تھوڑے سے ہیں، 100 ارب، باقی تو سب غیر مسلم ہیں. وہ رب العالمین اس نے اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے. الحمدللہ رب المسلمین تو نہیں کہا، رب العالمین کہا. ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی سنت جاری کی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. مہمان ہوتا تھا تو کھانا کھاتے. ایک مہمان آ گیا، انہوں نے کھانا رکھا، انہیں لقمہ توڑ کے منہ میں ڈال لیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تھا پڑھ. وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہوں کہ پڑھا کی. تو انہوں نے کھانا اٹھا لی، پڑھ گیا. میں کافر نہیں روٹی کھوا سکتا. وہ دروازے تک گیا تھا کہ جبریل آ گیا. اللہ کے خلیل اللہ فرما رہے ہیں 70 سال سے میرا منکر تھا، میں نے تو اس کی روٹی کبھی بند نہیں کی، تو ایک وقت کی نہیں کھلا سکا، واپس بلاؤ اسے کھانا کھلا، میرا بندہ ہے اسے کھانا کھلا. تو ابراہیم علیہ السلام دوڑے، آ جا بھائی کھانا کھا. اسے کہ کیوں؟ کہ تیرے میرا رب نے تیری سفارش کی. کہنے لگا تیرا رب اتنا اچھا ہے، میں اس کو مانتا بھی نہیں، پھر بھی میری سفارش کی ہے، مجھے کلمہ پڑھا دے. اللہ نے ایمان بھی دے کر. ایک اللہ ہے جس سے سارے مسائل آپ کے حل ہوں. ہر انسان کے پاس ایک حد ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ میرا اللہ سنتا کیسے ہے، دیکھتا کیسے ہے، اس کی مثال دی. یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، کہ تیرے رب کی نظر ایسی طاقتور ہے. کالی رات گھنگور گھٹا ہو، کالے بادل، کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، اس پر ایک کالی چونٹی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی گھاس دھوس اگا ہوا ہے. تو میرا اللہ یہ نہیں فرما رہا چونٹی دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ فرما رہا ہے چونٹی کے قدموں سے جو لکیر پڑ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ. کیا دیکھنے والا! ورہ اسے ہینکی پھینکی ہو سکتی، اسے 2 نمبری ہو سکتی. بلاغ رسلنا لدیہم یکتبون، جو بول رہے ہو جو کر رہے ہو یہاں 2 بیٹھے ہیں لکھے جا رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے بول نکلتے ہی فرشتہ اچک کے فائل میں لے لیتے. اور قیامت دن کہے گا اقرأ کتابک وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا مَنْشُورًا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. میرے بندے یہ تیری فائل ہے، یہ کھول کے تمہیں دکھا رہا ہوں. کوئی ایک غلط لکھا ہو زیادہ کم مجھے بتا. کہے گا ما لہذا الکتاب، وہ مارے آ گیا، وہ ایک ہی ہو جائے کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو میری ہر نکی سکی چھوٹی بڑی ساری محفوظ کر دی. اللہ سے معاملہ ہے، اللہ سے معاملہ ہے. اور اللہ سے معاملہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان. آپ لوگ آپس میں بھی کبھی کھڑ کھپڑ جاتے ہو، بابا من اس سے معاملہ نہیں کرنا، ایسے یہ نہیں کرنا، ایسے وہ نہیں کرنا، اور پھر موت تک بھی ان سے سلام نہیں کرتے ہو. اور میرا اللہ کہتا ہے ساری زندگی گناہ میں گزار کے ایک دفعہ توبہ کر، سارے معاف کر. ترمذی شریف کا ایک واقعہ سنا تھا. میرے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا مالدار، اس کا نام تھا کفی. روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا، رات کو روزانہ نئی لڑکی اس کے کمرے میں آتی تھی. ایک رات ایک ایسی حسین لڑکی تھی، اس کے لیے 60 دینار 4.5 ماشے کا 1 دینار ہوتا ہے، کچھ 250 ماشے کے تولے بنا کر پھر ان کو 3 لاکھ سے ضرب دو تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پاس دولت کتنی تھی اور اس نے خرچ کیا کیا تھا. تو جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی. تو کفل نے کہا میں زبردستی تو نہیں لایا، رضامندی سے تیری لایا ہوں.
تو اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں بازاری عورت نہیں ہوں، مجھے بھوک نے یہاں پہنچا ہے. جیسے مولی یوسف میرا بیٹا بتا رہا تھا، جب میں طوائفوں سے ملا تو میں نے ان کی درد بھری کہانیاں سنی تو میری آنکھیں نہیں، میرے دل رو رہا تھا، میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا کہ ان کو طوائف بنانے والے یہ بڑے لوگ. غریبوں کی عزتیں بکتی ہیں اس وقت جب مالدار لوگ سخاوت چھوڑ دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں کے ماتھے کا طوائف کا دھبا لگ جاتا ہے. اور اس قدر میں نے ایک کو کہہ دیا بیٹی، وہ رونے لگی. مولانا صاحب سان تک کوئی بیٹی نہیں آتا تو سیڈے وڈے عالم ہو، میں نے بیٹی آخر ہے. ہاں انشاءاللہ کافی ٹائم. کفل نے جب اس کے آنسو دیکھے تو اس کو بھی رونا آ گیا. کہنے لگا تو میری بہن ہے، اسی عزت سے واپس چلی جا، پیسے بھی لے جا اور میرے لیے دعا کر، میں انسان نہیں ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے. وہ لڑکی چلی گئی. کفل کو نہیں پتا کہ چند لمحے بعد کیا ہونے والا ہے. سڈن جنت کے دروازے پر 2 چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے، سن تو سینے کا کھوٹ، غصہ، بغض ختم، پیٹ کا پیشاب پخانہ ختم. کیا مزے کی چیز ہے. تو دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے پر حسن و جمال ایسا آئے گا، کبھی میک اپ کی ضرورت نہیں، کبھی رنکل نہیں آئیں گے، کبھی مرجھائے گا نہیں. جوان اللہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا عورتوں کے چہرے پر بھی، مردوں کے چہرے پر بھی. ہمیشہ کی جوانیاں اور حسن و جمال. جنت کی عورت کو اللہ نے بنایا ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے. ہمیں بنایا ہے آگ، پانی، مٹی، ہوا سے. جنت کی لڑکی سورج کو انگلی کا پورا دکھائے تو سورج غروب ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا. 7 سمندر میں تھوک ڈالے، یہ اس کی طاقت جتنی میں سمجھتا ہوں آپ نہیں سمجھتے کہ میں نے ان بڑے سمندروں میں سفر کیے ہوئے ہیں. 7 سمندر میں اس کو تھوک آتا ہی نہیں، لیکن چلو ادو تھوڑی رالاں کٹھی کر کے تو 2-4 قطرے ڈھائے پمن، 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. اور وہ تھوک اس کو آتا ہی نہیں، اگر آئے تو 7 سمندر میٹھے ہو جائیں گے. جب وہ مسکراتی ہے تو پوری جنت میں نور چمک اٹھتا ہے. وہ نور کس چیز کا ہوتا ہے؟ اس کے دانتوں کی روشنی کا، دانتوں کی سفیدی کا وہ نور ہوتا ہے. یہاں تو منجن اور ٹوتھ پیسٹیں کر پھر بھی پیلے ہیں. وہ جب مسکراتی ہے تو ایسے جنت میں روشنی پھیل جاتی. اور لو بدا میں سمہا فی الظلمات، آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر لے تو ساری کائنات میں خوشبو اور روشنی پھیل جائے گی. اور 125 فٹ اس کا قد ہے. 125 فٹ تھا آدم علیہ السلام اور اماں جی کا قد 125 فٹ. پھر ہم گستے ابھی اور گسیں گے پیچھے جا کے. ایک زمین دار کا نوکر تھا مراسی، اس نے اس کو اگر جی گھوڑے نو مالش کر. مراسی بڑی نرم قوم ہوتی ہے، اس نے وہ لوہے کا ہوتا ہے کھرکھرا اٹھا کے اس کی مالش شروع کر دی. رن کر کے ویندا بھی رہا. جس لئے زمیندار اندر گیا جا کے پر دفع کر اور جا کے سو گیا. صبح اٹھا تو گھوڑا چور لے گئے تھے. اسے کہا بھائی آج میری خیر نہیں. وہ بھاگا ہوا گھر گیا، خرگوش پکڑ کے لایا اور اس کو رسوں سے باندھ کے مالش شروع کر لی. تو زمیندار آیا، ہلو کرمیا جی وہ گھوڑا کی دے اگے جی ہے کھلوتا ہے. وہ فٹے منہ میں گھوڑا ہے؟ وہ تو خرگوش ہے. وہ نہیں سائیں گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی، گھس کے خرگوش بن گیا. تو ابھی اور خرگوش بننا ہے لوگوں نے، قد اور چھوٹے ہوں گے. جنت میں اللہ واپس کرے گا 125 فٹ. سبحان اللہ، کیا کہیں.
اور آپ لوگ وہ لہنگا پہنتے ہیں نا غرارت شادی کے موقعوں پر، اس کو ایسے ایسے اٹھا کے چل رہی ہوتی ہیں، سنبھالا نہیں جاتا۔ اللہ جنت میں جو آپ کو پہنائے گا اس کی گولائی 3 میل ہوگی، 3 میل۔ تو کیا اٹھاؤ گی کیسے؟ اللہ اس میں سے ویٹ نکال دے گا، قدرت تو اللہ کی ہے، اس میں وزن نہیں ہوگا، تنکے کی طرح 3 میل کے دائرے میں گھومیں، اور ایک نہیں ہوگا، 100 جوڑے ہوں گے، ہر جنتی مرد عورت پر 100 جوڑے ہوں گے، اور ان کا وزن ایک تنکے سے بھی کم ہوگا کہ اللہ اس میں سے وزن کی طاقت نکال دے گا۔ تو اللہ قدیر ہے۔ تو میں بیان کر رہا تھا تو ایک نوجوان آ گیا ایسے کالج، کئی مول صاحب کیا بیان کر رہے ہیں 125 فٹ، ہمیں تو یہی کافی ہے، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے۔ میں کہ چلو تجھے یہی کافی ہے، اب تیری شادی ہوگی جنت کی حور کے ساتھ، وہ ہے 125 فٹ، تو ہے 5.5 فٹ، وہ تین وہ جج پا کے ہی بھول جائے گی کہ میرا شوہر گیا کدھر۔ تم وہ جج بولیں گا وہ میری بیگم، وہ آکھے گی میں جب قربان جاواں ہیں کتھے، میرے تو 100 جوڑے ہیں، کیڑے جوڑے پہ ہیں تم؟ اور بے وقوف، اللہ کی نعمت کی قدر کر، اللہ 125 فٹ کا دے گا۔ سن لی جنت کی حور، تمہارا حسن اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی مطلب ہے بے شمار، کوئی حد نہیں۔ 70 کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اور اللہ آنکھوں کے اوپر جو پلکیں لگائے گا، یہاں تم لگاتی ہو نا مصنوعی بال، دور سے چوری پکڑی جاتی ہے، 2 نمبر کر کے آئیے، وہ سونی لگن دی وجہ ہور کوڑی لگتی، کدی وہ ڈہ بھی پمدا ہے، وہ ہور شدی بے شرم ہوندی ہے۔ تو اللہ جو آپ کو پلکیں دے گا وہ اتنی ہوں گی، اتنی، یہ میرے دونوں ہاتھ دیکھو، اتنی لمبی آپ کی آنکھوں کی پلکیں ہوں گی، اور جنت کی عورت سے 70,000 گنا حسن زیادہ ہوگا۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، دنیا کی عورت زیادہ حسین ہے، زیادہ درجہ ہے، یا جنت کی عورت؟ آپ نے کہا دنیا کی عورت۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ ہم تو پیشاب پخانے والی ہیں، وہ تو مشک عنبر زعفران والی ہیں۔ کہا تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا صدقہ، یہ تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس وجہ سے اللہ تمہارے جس چہروں پر اپنے نور کی تجلی کا میک اپ کرے گا۔ تو یہ میک اپ تو ساتھ ٹیشو پیپر کا ڈبہ پورا رکھنا پڑتا ہے کہ کدی ایدو پسینہ ہے تو انجن کیتا، کدی ایدو ہے تو انجن کیتا، وہ کدی زیادہ ہی نکل آوے تو کالا بلنک کر رہا ہوں۔ تو وہاں یہ سب اللہ ہٹا دے گا، اپنے نور سے آپ کے چہرے کو حسین بنائے گا، آپ کے چہرے کو بھی حسین بنائے گا اپنے نور سے۔ اور اللہ کے نور کو زوال نہیں ہے، یہاں اب زندگی ہے، زندہ رہو موت نہیں، جوان رہو بڑھاپا نہیں، بادشاہی میں رہو فقیری نہیں، صحت مند رہو بیماری نہیں، نیند کوئی نہیں، حیرت کی بات، نیند کوئی نہیں، اتنی دیر بھی آنکھ بند نہیں ہوگی، اور ہر وقت میرے رب کی رحمتیں نعمتیں بارش کی طرح آئیں گی۔ یہ چابی جنت کی ہے میرے نبی کے پاس، اس نبی کی غلامی میں آ جاؤ، کنیز محمد بن جاؤ، تم غلام محمد بن جاؤ، میں غلام محمد بن جاؤں، تو جنت، پنجابی میں جنت وٹتے پئیے، جنت وٹتے پئیے۔ اگر ہم اپنے نبی کی زندگی اپنا لیں تو بیٹو اس کو بھی سیکھو، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 5 نمازیں، 30 روزے، زکوٰۃ آج پیسے والوں پر۔ اس کے بعد چند چیزیں کہتا ہوں، ماں باپ زندہ ہیں ان کی دعا لو، بد دعا نہ لینا، ان کی آہ نہ لینا، چونکہ تم کٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں، تو کئیوں کو عشق ہو جاتا ہے، تو جب تک عشق ہوتا ہے تو بس میں تیرے بغیر مر جاؤں گا، وہ کہتا میں تیرے بغیر مر جاؤں گی۔ شادی کے 1 ہفتے کے بعد دو آدھے ہاتھے سوٹا ہوندا ہے، وہ عاشقی بھی گئی تے مشوقی بھی گئی۔ خامن بیوی اور چیز ہے، عاشقی مشوقی ایک فرضی خیالی چیز ہے،
تو اپنی حدود میں رہو، اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادیاں کرو، اپنی مرضی سے نہ کرو، اپنے بہن بھائیوں کو عزت دو، زندگی میں جھوٹ نہ بولو، سچ بولو۔ ایک بات، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دو، سچائی سے کام کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، بد اخلاق نہ بنو، رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، رشتوں کی قدر کرو، ماں کی، باپ کی، بہن کی، بھائیوں کی، جھک جاؤ رشتوں کے آگے، اللہ تمہیں اونچا کر دے گا۔ یہ تعلیم نبی کے زندگی سے ملے گی، یہ لمز میں تھوڑا ہی ملے گی۔ یہاں تو صرف اتنا ملے گا کہ پیسے کے میں بڑھاونے۔ اور میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، کہ قرآن کا چیلنج ہے لا ریب فیہ، آج تک اس کو کوئی توڑ نہیں سکا۔ کتنے بڑے بڑے میگا کمپیوٹر آ گئے ہیں، اللہ کہتا ہے کوئی شک نہیں، کوئی خطا نہیں، نکال کے دکھاؤ۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ 1446 سال پہلے میرے اللہ نے چیلنج کیا تھا، اگر اس کو تم سچا نہیں مانتے ہو ایک آیت اس جیسی لکھ کے دکھا دو۔ آج تک نہیں ہو سکا۔ کتنی عجیب بات، کتنے طاقتور کمپیوٹر بنے ہوئے ہیں، قرآن کو کوئی نہیں توڑ سکا۔ قرآن پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، برداشت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ آپس میں آپ بچے بچیاں جوان ہیں، لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو، قطع تعلق نہ کرو، نیچے جھک جاؤ، مان جاؤ، جن سے پڑھتے ہو ان کا ادب کرو، احترام کرو، اور جو بھی پڑھتے ہو اس سے انصاف کرو۔ ہے تو یہ ایویں ہی ورق گردانی ہے، اللہ کے فضل سے میں ایف ایس سی تک کبھی فیل نہیں ہوا، بڑے درمیانے نمبر، بڑے نمبر کا شوق بھی نہیں تھا، تیتری لب جاون باز سانو بڑی موج۔ اور یہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ تم کرنے لگ جاؤ، ویسے اپنی آپ بیتی سنا رہا ہوں۔ اب میں شوقین تھا شوبز کا، فلمی رسالے اور فلمیں، آج تک مجھے یاد، یہ ہمارے نعت خواں جب نعت پڑھتے ہیں نا، تو اگر وہ ہوتی نا 60-70 کی دہائی کا گانا، میں فوراً پکڑ لیتا ہوں، میں کہتا ہوں گانا گا رہا ہے، اسے میں نعتیں سنتا ہی نہیں ہوں، یہ کم وقت نعت رسول کو بھی تباہ و برباد کر دے، اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں مسخروں والی عورتیں، تو اتنا برا لگتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس کا مذاق اڑا رہے ہیں یہ لوگ۔ تو جب امتحان آتا تھا نا، 2-3 دن پہلے میں نماز شروع کر دیتا تھا۔ اب کل سمجھو فزکس کا پیپر ہے، یہ کتاب میرے سامنے پڑی اور میں نے سارا سال اس کو کھول کے بھی نہیں دیکھا، تو میں یا اللہ تین تو پتہ میں سارا سال کچھ بھی نہیں پڑھیا، ہن کل پیپر ہے جڑے سوال آمنے وہ میں نے اتھو وکھا دے گیا، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یوں بسم اللہ کر کے کتاب کھولتا، تو کچھ صفحے ادھر سے کچھ ادھر سے، حافظہ میرا اچھا تھا، اب میں نے آپ کو اللہ کے نبی کا نسب کیسے سنایا اس عمر میں، تو وہ میں پھر دوبارہ کتاب بند، یا اللہ کل پیپر ہے میں کچھ نہیں پڑھیا، جڑا کل سوال آنا ہے وہ میں نے وکھا دے، بسم اللہ۔ یہ میں پریکٹس 10-20 دفعہ کرتا تھا، میں کبھی فیل نہیں ہوا۔ ایک دفعہ میں 8ویں میں سیکنڈ آ گیا، تو وہ میرے جو کلاس ٹیچر تھے محمد علی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بجائے اس کے کہ خوش ہوتے کہ سینٹرل ماڈل اسکول ٹاپ آف دی لسٹ تھا اس وقت کہ میرے کلاس کا بچہ سیکنڈ آیا ہے، وہ انہوں نے میرا یہ کان پکڑا، مجھے آج بھی یاد ہے، اور اتنے زور سے اس کو مسئلہ، وہ تو پڑھتا تو ہے نہیں، تو سیکنڈ کیوں آ گئے ہیں؟ میں کہا جی بسم اللہ دی برکت نہ، تم پڑھو، ویسے اس پڑھائی میں رکھا کچھ بھی نہیں ہے، کوشش کرو کہ اچھے انسان بنو، وہ بنو گے نبی کی غلامی پر، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، سیکھو،
اپنے نبی کی بیٹیوں کی زندگی پڑھو، بیویوں کی زندگی پڑھو، ان کے ساتھ کیا سلوک رکھا میرے نبی نے، کیا خوش دلی کے ساتھ بیویوں کے ساتھ وقت گزارا۔ میں نبی ہوں، میرے اوپر بڑا بوجھ ہے۔ یہ گھر سے باہر، گھر میں آتے تھے تو ہنسی مذاق، کھیلنا کودنا۔ حضرت عائشہ نے حلوہ بنایا پتلا سا، حضرت سودا آئیں، حضرت عائشہ نے کہا سودا حلوہ کھا لو، کہ مجھے بھوک نہیں، کہ یہ